ابرہا اس کی ساری فوج دھوست ہو گئی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ رب العزت نے ان کے تمام ہاتھیوں کو، تمام لشکروں کو چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر سے تباہ و برباد کر دیا. یہ اللہ رب العزت نے کر کے بتا دیا کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں. ہم نے کیا، لیکن ہمیشہ ایسا کریں گے تو تم کیا کرے گا؟ تم کس کام کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کھانے پینے، بچہ پیدا کرنے اور مر جانے کی تو پیدا ہوا ہے. قیامت کے دن تو کس منہ سے کہے گا کہ الہی میں نے تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تیری رضا کی خاطر تیرے دشمنوں کے سامنے میں نے اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا. میں گھر سے وطن سے بے وطن ہو کر تیرے مذہب کی میں نے مدد کی. میں تیرے مذہب پر ایمان لایا اور اسی راہ میں ذبح کر دیا گیا. میں نے مسجد، مدرسہ، خانقاہ کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا. کچھ تو قیامت کے دن سرمایہ ہونا چاہیے، ورنہ اللہ ہمیشہ پرندے کو بھیجے گا، اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. پھر تو تمہارا غرور بڑھ جائے گا. تم جہاں ہو وہیں رہو گے، شراب پیتے رہو گے، زنا کرتے رہو گے، خوب رات بھر گانا سنتے رہو گے، سوتے رہو گے، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرتے رہو گے، حسد، جلن، کینہ، کپٹ کے ساتھ ایک گندی زندگی گزارتے رہو گے. اللہ رب العزت تمہیں جگانے کے لیے تمہارے کافروں کو تیری گردن پہ مسلط کرتا ہے، تاکہ جب جب یہ کوڑا مارے تو جگے گا، تو اپنے مذہب کی اہمیت سمجھے گا. اور جس دن تو جاگ گیا اس دن سارے کفار دھارا شاہی ہوں گے اور پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجے گا. واہ 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 واہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سست اور کاہل نہیں بنانا چاہتا. اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں زندہ رہ کے اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امتحان میں ڈال دیتا ہے. یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے. اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، مگر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ روزی میں دیتا ہوں، تمہیں گھر سے نکلنا ہوگا، تمہیں دکان میں بیٹھنا ہوگا، تمہیں ہل چلانا ہوگا، تمہیں فیکٹری قائم کرنی ہوگی. روزی دینے والا میں ہوں. صرف تو ایک قدم بڑھا، باقی اللہ کی رحمتیں 10 قدم تیرا استقبال کریں گی. تو اللہ کی راہ میں نکل جا، اللہ کی رحمتیں دوڑ کے تیرا استقبال کریں گی. نکل تو جا، گھر سے چلا جا. جس طرح روزی روٹی کے لیے گھر چھوڑ کے لدھیانہ آنا اور فیکٹری میں 8 گھنٹے دینا ضروری ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، مگر گھر سے لدھیانہ آنا ہوگا، فیکٹری میں جانا ہوگا، 8 گھنٹے کام کرنا ہوگا، زیادہ پیسے کے لیے اوور ٹائم لگا کے 12 گھنٹے کام کرنا ہوگا، تب چند پیسے آئیں گے. جب روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر اتر پردیش اور بہار چھوڑ کے لدھیانہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب روزی دینے والا اللہ ہے پھر زمین پہ جا کے 8 گھنٹے ہل چلا کے وہاں گیہوں کا دانہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں. عقل مند ہے کہ دینے والا اللہ تو ہے، مگر اللہ نے کہا ہے کہ تم زمین پہ پھیلو. ٹھیک اسی طرح جنت دینے والا اللہ ہے، گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے. لیکن جس طرح روزی دینے والا اللہ ہے اور تمہیں دکان جانا ہوگا، اسی طرح جنت دینے والا اللہ ہے، مگر تمہیں مسجد جانی ہوگی، تمہیں عبادت کرنی ہوگی. اس طرح بغیر فیکٹری اور دکان اور بزنس کیے ہوئے روزی میرے پاس چل کے نہیں آتی ہے، اسی طرح بغیر مسجد گئے ہوئے جنت چل کے پاس نہیں آتی ہے. بے شک. مگر لوگوں کی کھوپڑی خراب ہوگی، لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ روزی روٹی کے لیے آدمی رات کے 12 گھنٹے جاگ جاتا ہے، مگر جنت کی فکر میں ایک رات نہیں جاگتا. روزی روٹی اگر نہیں ہوئی تو بندہ خوب روتا ہے بال بچوں کی خاطر، مگر قیامت کے دن ایک نیکی بچے سے باپ بھیک مانگے گا مگر بچہ نہیں دے گا. تو جس قیامت اور جنت کی باتیں سب سے حقیقی اور فیکٹ باتیں ہیں، اس کا تبصرہ ہی نہیں کرتا بندہ، اس کے بارے میں چرچا ہی نہیں کرتا ہے بندہ. اور کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو بولتا ہے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے. کہاں جا رہے ہو؟ ساری زندگی اسی طرح سے بھاگتے رہو گے. یہ جنت کی محفل سے بھاگو گے سیدھے جہنم پہنچ جاؤ گے. جو غوث پاک کا تبرک نہیں کھائے گا وہ منہ میں پاخانے جیسا گٹکا کھا کے 24 گھنٹے تھوکتا رہے گا. جی. گٹکا کو حیدرآباد کے ایک تحقیق کے مطابق پاخانہ سکھا کے بنایا جاتا ہے. ہاں، ایک پنڈت جی کی تحقیق کے مطابق. اور اسی طرح گٹکا کھا کے جو پھینکتا ہے اس سامنے پاخانے کی طرف بدبو آتی ہے. تو جو شہد نہیں کھائے گا، جو دودھ نہیں کھائے گا، شہد اللہ کی نعمت ہے، ہزار بیماری سے شفا اس میں. دودھ اللہ کی نعمت ہے.
ایک دن کے بچے کے لیے بھی دودھ مفید ہے اور 100 برس کے بوڑھے کے لیے بھی دودھ مفید ہے. جو دودھ نہیں کھائے گا اس کو تو گٹکا کھانا ہوگا. اور جو شہد نہیں چاٹے گا، حدیث میں آیا ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن شہد کو چاٹے اس مہینے میں خطرناک بیماری اس کو نہیں ہوگی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. دیکھو اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کیا کرنے کی تمہارے؟ کوئی قوالی سننے آئے تھے، ناٹونگی دیکھنے آئے تھے، سرکس میں آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ آئے ہا ہا کیا آپ چلے گئے، کیا ملا؟ ہا ہا کرنے سے کیا ملے گا؟ ہا ہا ہا. ایسا قوالی سننے کے لیے آیا تھا، ایسا ہے گانا سننے کے لیے آیا تھا، گائیکار کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. جلسہ گانا سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جلسہ قرآن سننے کے لیے ہوتا ہے. ہا ہا کرنے نہیں ہوتا ہے. یہاں خاموش رہ کر آنکھ سے آنسو کے قطرے بہا کر اپنے گناہوں کو داغ مٹانے کے لیے جلسہ. اللہ اکبر. ہمارے بچے آئیں گے نعت سن کے چلے جائیں گے، وہ تو 90 سال کا بڈھا ہو جائے گا تو بھی ایک حدیث یاد نہیں ہوگی اس کو. قرآن پاک کس لیے نازل ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہوگا. ہمارے جلسوں کا مزاج جو بگڑ گیا ہے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے جاہل. میں نے کیا کہا؟ یہودی سازشی قوم اپنے بچوں کو عربی سکھا کے مولانا بنا کے مسجدوں میں بھیجتا تھا یہودی، تاکہ مسلمانوں کے دل سے جہاد کا جذبہ مٹا دے. ان کو صرف بولے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، بس جہاد کا جذبہ ختم کر دے. صلاح الدین ایوبی کو جب پتا چلا، ایک شخص نے کہا کہ حضور فلاں مسجد کا امام بہت زبردست خطاب کرتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں وہ کیسی باتیں کرتا ہے. ان کے پاس گئے اور ان کی تقریر سنی. پوری تقریر میں اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے. 2-4 تماچا ایک گلے میں ہاتھ میں کوئی مار دے تو دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو، یہ اسلام پیغام دیتا ہے. امن کا، پیس کا، سکون کا، گالی سن لینے کا، مار کے کھا لینے کا، اپنی طرف سے مارنے کا نہیں. زبردست خطاب اس بندے نے کیا. صلاح الدین ایوبی آج فلسطین کی ساری عورتیں اسی امید میں 70 سال سے وہاں رہ رہی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ بچے اس کے شہید ہو گئے، مگر فلسطین چھوڑ کے جا نہیں رہی. اگر پنجاب میں اگر یہاں دنگا ہو تو ساری عورتیں بولیں گی پنجاب چھوڑ کے چلو، یہاں سکون نہیں، اب مہاراشٹر چلو. مہاراشٹر میں اگر دنگا ہو تو لوگ کہیں گے چھوڑ کے بہار چلو، وہاں امن ہے. بہار میں اگر کچرا پٹی بہار ہو جائے، لوگ کہیں گے اب بہار چھوڑو بنگال چلو. تو لوگ امن کی جگہ کھوجتے ہیں. اور فلسطین کی مائیں دھنیہ ہیں جو امن کی جگہ نہیں بلکہ شہادت کی جگہ تلاش کر رہی ہیں. 70 سال سے وہاں بم گر رہا، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کی مائیں کہتی ہیں کہ نہیں، میں فلسطین نبیوں کی زمین نہیں چھوڑوں گی، رسولوں کی زمین نہیں چھوڑوں گی، قبلہ اول کی زمین چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ زمین پہ مجھے رہنا ہے، آج نہیں تو کل کوئی بچہ صلاح الدین نام کا جنم لے گا اور جو فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھے گا، قبلہ اول کو غیروں کے تسلط سے آزاد کروائے گا. اسی آس میں 70 سال سے اپنے بچوں کو شہید کروا رہی ہیں. کوئی نہ کوئی دن ضرور آئے گا، امید کی صبح طلوع ہوگی، قبلہ اول غیروں کی گرفت سے آزاد ہوگا. ہمارے جیسے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے وہ مائیں جو بم کھانے کے بعد، بچوں کے شہید ہونے کے بعد بھی اسی انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کسی کی رحمت خداوندی کا جھونکا آئے گا اور کوئی نہ کوئی صلاح الدین ویر بن کے آئے گا جو غیروں کے ڈینے توڑ کر قبلہ اول کو اس کے چنگل سے آزاد کروائے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے پاخانہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور فلسطین کی عورتیں اپنے بچوں کو بہادر بننے، شہیدوں کی ماں بننے کے لیے پیدا ہو گئی. ان سے کوئی پوچھے زندگی کیا ہے، ان سے کوئی پوچھے شہادت کیا ہے، ان سے کوئی پوچھے جنت کیا ہے، ان سے کوئی پوچھے قرآن پاک کی آیتوں میں جو ہے مصدع اور بشارت سنائی گئی ہے اس پر اس کا ایمان، اس کا حوصلہ کیسا ہے. ان سے کوئی پوچھے. ہم لوگ کھانے پینے والے اس لیے دماغ میں ہمارا کچرا بھرتا ہے کہ میرا مستقبل کیسا ہے، آنے والا میرا دن کیسا ہے، پتہ نہیں اسلام لانے کی کیا سزا ہم کو مل رہی ہے. نہیں، تم سے بہتر بات وہ بولا جو یورپ کا دانشور برنارڈ شاہ ہے. وہ کہتا ہے if any religion has a chance of ruling over England میں یورپ within the next 100 years it is Islam. وہ مولانا نہیں ہے، وہ
کرسچن ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، بہت بڑا ڈراماٹسٹ، بہت بڑا ادیب، بہت بڑا انگریزی زبان کا اسکالر ہے۔ کون؟ ڈاکٹر برنارڈ شا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years of Islam، آنے والے 100 سال کے بھیتر صرف انگلینڈ نہیں بلکہ پورے یورپ بر اعظم میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ۔ وہ یہودی، وہ کرسچن بولتا ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی، ہندوستان کی ساری یونیورسٹیز میں جارج برنارڈ شا کی کتاب چلتی ہے۔ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے کہ ان کے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہندوستان کے سارے کالجز میں ان کی کتاب چلتی ہے۔ کتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی، جو چار لچا لفنگا گٹکا خور اگر اسلام کے خلاف کچھ تبصرہ کرتا ہے، ان لچوں لفنگوں کی حیثیت، اس کی اوقات کیا ہے؟ جس کے پیٹ میں 2 kg پاخانہ لیے پھرتا ہو، اب پاخانہ کرنے کی جگہ نہ ملے تو کپڑے ہی میں پاخانہ ہو جائے۔ یہ چلا ہے اسلام کے خلاف تبصرہ کرنا، یہ چلا ہے قرآن کے خلاف بولنے کے لیے۔ بات گرہ باندھ کے رکھ لیں، اگر کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو میری بدعملی کی سزا، ورنہ اسلام وہ زبردست دین ہے کہ 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، مکہ کے لوگوں نے بولا اسے مٹا دے، اللہ نے 40,000 لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت عطا کر دی۔ دیکھا 4 تھا، 40,000 ہو گئے، وطن میں آگ لگ گئی مشرکین کی، کہا کہ اب مسلمانوں کو مٹا کے میں دم لوں گا، دشمنی بڑھا دی، حملے بڑھا دی۔ اللہ رب العزت نے کافروں کا غرور توڑنے کے لیے 4 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر یہ کفار و مشرکین کے سینے پہ حل چلنے لگا۔ یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ، 4 لوگ تھے، 4 لاکھ ہو گئے۔ کہا کہ بس جب تک اسلام کے پیغمبر ہیں تب تک تو یہ سب کو حوصلہ دلاتے ہیں۔ جس دن یہ پردہ فرما گئے اس دن مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہاں تک کہ سرکار پردہ فرمائے، صدیق اکبر حضور کا جانشین ہوئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اسلام اتنا اسٹیبل ہوا کہ 2 سال میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ دشمنوں نے کہا تھا کہ اسلام کے پیغمبر کے وصال کے بعد اسلام لانے والے اسلام سے پھر جائیں گے، لیکن صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کی جانشینی کا وہ حق ادا کیا کہ اسلام اسٹیبل ہوا۔ اسلام کے خلاف سازش رچنے والوں کے ٹینے توڑ گئے، فتنہ ارتداد کو انہوں نے دبایا، مانعین زکات کے فتنے کو صدیق اکبر نے دفن کیا۔ اور پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم کا جب دور آیا، 10 سال کا پیریڈ، پھر کیا ہوا؟ اس کے زمانے میں ایران جیسا مجوسی کا ملک فتح ہوا اور روم جیسا ملک عیسائیوں کا فتح ہوا، یعنی آدھی دنیا پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ بولا کہ اسلام مٹا دیں گے، 1 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر بولا مٹا دیں گے، 100 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور ابھی 100 سال پہلے بولا تھا اسلام کو ہم دنیا سے ختم کر دیں گے، نہ اذان ہوگی نہ قرآن کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے ان تمام دشمنوں کو بتا دیا کہ اسلام مغلوب ہونے نہیں، اسلام غالب ہونے آیا ہے۔ اسلام پوری دنیا کے ہر گھر میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ 100 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ کر ان کے سینے پہ حل چلنے لگا۔ آج کی تاریخ میں 200 کروڑ لوگ پوری دنیا میں ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد لگا ہوا ہے۔ یہ محمدی فوج 200 کروڑ کی تعداد میں دنیا میں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جب جب دشمنی بڑھی ہے تب تب مسلمان گھٹے نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ غریب نواز کون ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اتنا تو گرہ باندھ کے رکھ لے کہ تم آج سے 100 سال پہلے اس دنیا میں نہیں تھے۔ ہم لوگوں کی عمر 50 60 70 80 90 100 سال، 100 سال سے اوپر کے کون لوگ ہیں ہم موجود ہیں؟ کون ہیں دنیا میں جو ہیں بھی؟ کا دو 4 لوگ تو
مردہ سے بدتر ہیں وہ. 100 سال کے اندر ہی ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. 10 سال 25 سال 50 سال 70 سال 80 سال بس اس کے آگے نہیں. تو 100 سال پہلے ہم نہیں تھے مگر اسلام تھا. آج کے 100 سال کے بعد ہمارا بچہ بھی نہیں رہے گا مگر اسلام رہے گا. چونکہ ہمارا بچہ جو آج پیدا ہوا ہے 70 80 90 سال کے اندر ہی وہ مر جائے گا. تو جو پہلے لوگ تھے وہ نہیں رہے. آج جو ہیں وہ بھی کل نہیں رہیں گے مگر اسلام کل بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اور شان سے رہے گا. اور جب جب مسلمانوں کا بچہ شہید ہوتا ہے ایک شہید ہوتا ہے اللہ 1 لاکھ کافروں کے دل میں اسلام کی اس لیے آج اگر فلسطین میں اگر 15,000 بچے شہید ہوئے ہیں تو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرنا تو ہے ہی دنیا میں. چاہے لیٹرین روم میں مرو یا بارات جاتے ہوئے مرو, چاہے فیکٹری میں بیٹھ کے مرو یا ہاسپٹل میں ایڑی رگڑ کے مرو یا راستہ چلتے ایکسیڈنٹ کر کے مرو یا پنجاب سے جاتی ہوئی ٹرین میں آگ لگے اس میں جل کے مرو, مرنا تو ہے ہی. تو جل کے مرنا, گھر میں مرنا, باتھ روم میں مرنا, ہاسپٹل میں مرنا اور ہے, اور اللہ کے گھر کی حفاظت کی خاطر شہید ہو جانا اور سب سے اعلیٰ موت ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے, جو اللہ کے نام پہ گردنیں کر جائے. سب سے اعلیٰ قسم کی موت وہ ہے کہ میری زندگی خدا کے نام پر ہو جائے. اس لیے شہادت سے مسلمان گھبراتا نہیں, شہادت کے لیے ہی مسلمان پیدا ہوتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مسلمان شہادت کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے. مسلمان طوائف کے کوٹھے پہ نہیں مرتا ہے, مسلمان گٹکا کھاتے کھاتے نہیں مرتا ہے, مسلمان تاڑی پیتے پیتے نہیں مرتا ہے, مسلمان سنیما دیکھتے دیکھتے نہیں مرتا ہے, مسلمان سنیما حال میں نہیں مرتا ہے, مسلمان مسجد میں مرتا ہے, ذکر کرتے کرتے مرتا ہے. بے شک بے شک. تو اب جو ساری زندگی گٹکا کھائے گا وہ زبان پہ کلمہ جاری کیسے ہوگا؟ جو ساری زندگی طوائف کے کوٹھے پہ جائے گا وہ مسجد میں کیسے مرے گا؟ جو ساری زندگی جھوٹ بولے گا وہ قرآن پڑھتے پڑھتے کیسے مرے گا؟ جو ساری زندگی گندوں, لچوں, لفنگوں, بے نمازوں, شرابیوں, جھوٹوں, حرام خوروں کی صحبت میں رہے گا وہ کیسے اللہ کے ولیوں کے پاؤں میں جا کے اچھی موت مرے گا؟ جو گندوں کی صحبت میں رہے گا گندی موت مرے گا. جو جھوٹ بولے گا وہ جھوٹ بولتے بولتے مرے گا. جو کوٹھے پہ جانے کا عادی ہوگا وہ زنا کرتے کرتے مرے گا. جو شراب کی بھٹی میں جانے کا عادی ہوگا وہ شراب پیتے پیتے مرے گا. جو چغل خوری غیبت کرنے کا عادی ہوگا وہ چغل خوری غیبت کرتے کرتے مرے گا. اور جو کلمہ پڑھنے, درود پڑھنے, نماز پڑھنے کا عادی ہوگا وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جائے گا. اور جب کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا تو دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے پریکٹس کر دنیا میں کہ تاکہ اچھی موت مرو. مرنا تو ہے, کوئی زندہ رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہے, سب لوگ مرنے کے لیے پیدا ہو گئے. نہ کوئی ولی, نہ کوئی قطب, نہ کوئی ابدال, وہ سب کے سب کو مرنا ہے, سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نہ مولانا نہ مولوی, کوئی زندہ رہنے کے نہیں آیا. ایسا نہیں کہ میں قرآن حدیث بول رہا ہوں, میں اسلام سکھا رہا ہوں تو میں نہیں مروں گا, ایسا نہیں ہے. میں بھی مروں گا, ہمارے شاعر بھی مریں گے, ہمارے امام صاحب بھی مریں گے, اور سب لوگ مریں گے, سب لوگ مریں گے. مگر شادی کی پارٹی میں ناچتے ناچتے مرنا اور ہے, اللہ کا ذکر کرتے کرتے جلسہ میں مرنا اور ہے, گانا گاتے گاتے مرنا اور ہے, نعت پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے, شراب کی بھٹی میں مرنا اور ہے, مسجد میں حالت سجدہ میں مرنا اور ہے, سنیما کے لیے ایکٹنگ کرتے کرتے مرنا اور ہے, اور تقریر ختم کرنے کے بعد قاری رضی اللہ جیسا کلمہ پڑھ کے مرنے والا اور ہوتا ہے. اس لیے سبوں کو اعلیٰ موت نصیب نہیں ہوتی. اعلیٰ موت اگر چاہیے تو روزانہ قرآن پڑھ, روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ, اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا, اپنی زبان کو گٹکوں سے بچا, اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچا, اور موت کی تیاری کر. اگر یہ بات اچھی موت مرنے کا نشہ ہوا تو کسی پردیش میں بھی رہے گا, ہاسپٹل میں, وہاں اگر نماز پڑھے گا, کوئی ماں باپ بھائی نہ رہے تو اللہ کا فرشتہ تیری زبان پہ کلمہ جاری فرما دے گا. مشق کر, پریکٹس کر. آپ جو اس حال میں جیے گا دنیا, اللہ تعالیٰ اسی حال میں اس کو موت دیتا ہے. ہمارے بزرگ حالت سجدہ میں مرتے ہیں. تم نے نہیں سنا ہندوستان میں ایک ایسا فقیر تھا جس کے جنازے میں 100 سے زیادہ ممالک کے لوگ جمع ہو گئے, 1 کروڑ کے قریب لوگ جس کے جنازے میں آ گئے. وہ وہی تھا جو 4 سال کی عمر سے نماز پڑھتا تھا,
چاہے پڑھنے کا زمانہ ہو یا پھر تقریر اور تدریس کا زمانہ ہو، امریکہ ہو یا بہار کا دیہات ہو، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ نے وہ دن دیا کہ 75 سال کی عمر میں جمعہ کی نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز کا انتظار تھا۔ اور حدیث میں آیا ہے جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، نماز کے اندر رہتا ہے۔ عصر پڑھ کے مغرب کا انتظار ہے، ادھر اذان مغرب ہوئی، ادھر چہرے پہ نور چمکا اور روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ کون تھا جو حالت نماز میں ابطالوں کی موت مرا؟ وہ تھا اپنے وقت کا تاج الشریعہ اختر رضا خان اظہری، جو ساری زندگی رب کا کلمہ پڑھا، قرآن پڑھا، قرآن سنایا، تو اللہ نے ایسی موت عطا کر دی جو موت ابطالوں، قطب الارشاد، اللہ کے ولیوں، صدیقوں کو جو موت نصیب ہوتی وہ موت اللہ نے تاج الشریعہ کو عطا فرمایا۔ کس کو ملتی ہے ایسی موت؟ اس لیے حلال روزی کی تلاش میں فیکٹری میں بیٹھنا برا نہیں، حلال روزی کی تلاش میں چائے کا گلاس دھونا برا نہیں، حلال روزی کی تلاش میں چپل جوتا سی کر کے 500 روپے کمانا برا نہیں ہے۔ حرام کا 1 کروڑ روپیہ اس سے بہتر ہے جوتا سی کر 100 روپے کمانے والا، کہ حرام کے روپے پہ لعنت ہے، پسینہ بہا کے حلال روپے میں اللہ کی رحمت شامل ہے۔ اسی لیے جتنے بھی حرام خور ہیں ان کے چہرے اڑے رہتے ہیں، ان کے بال بچوں کا سینہ پگھلا رہتا ہے، ان کی نگاہوں میں دینداری نہیں، ان کی نگاہوں میں کسی لڑکی کا تلوا چاٹنے کا نشہ چھایا رہتا ہے۔ اسی لیے جس طرح کتا ہڈی تلاش کرتا رہتا ہے، اسی طرح چند لچے لفنگے بچے ہیں جو گلی کوچے میں دوسروں کی بہو بیٹی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ اسی طرح گلی کا کتا ہے جو ہڈی کھوجتا ہے۔ جبکہ ہر خیرت مند جانتا ہے کہ جس کو میں تکتا ہوں وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ میری ماں پہ کوئی بری نگاہ ڈالے، میری بہن پہ کوئی بری نگاہ ڈالے، میری بیٹی پہ کوئی بری نگاہ ڈالے؟ جب تو نہیں چاہتا ہے تو پھر تو کتا بن کر ہڈی کی طرح دوسروں کی بیٹی کو کیسے دیکھتا ہے، دوسروں کی بیوی کو کیسے جھانکتا ہے، دوسروں کی بہن کو کیسے جھانکتا ہے؟ حرام خوروں کی اولاد بھی حرام خور پیدا ہوتی ہے۔ قدرت کا قانون ہے، جب باپ ہے علی اور ماں ہوں فاطمہ تو بیٹا حسن اور حسین جنم لیتا ہے، اور جب باپ ہوں سید موسیٰ جنگی دوست اور باپ ہوں ماں ہوں عابدہ زاہدہ تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اور جب باپ ہوں سید غیاث الدین اور ماں ہوں رات بھر مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والی، تب ان کے پیٹ کا بچہ 90 لاکھ کافروں کو مومن بنانے والا معین الدین اجمیری پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خواجہ غریب نواز کانفرنس۔ شادی صرف گال دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، شادی صرف گورا رنگ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ 4 دن کا بخار یہ گورا کالا کر دیتا ہے، 4 دن کا لوز موشن پوری پرسنالٹی کو سیاہ کر دیتی ہے۔ تو شادی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور اولاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ باپ کے پیٹ سے۔ اسی لیے ماں زمین کی مانند ہے، ماں کا سلیکشن اچھا ہونا چاہیے، صرف ناک نقشہ نہیں دیکھنا چاہیے، صرف رنگ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جس سے میں نکاح کر رہا ہوں یا یوزڈ ہے یا ان یوزڈ ہے، اس کو 5 لڑکے نے استعمال کیا ہے یا پھر میرے لیے پوتر انٹچڈ بن کے میرے نکاح میں آئی ہے۔ اگر وہ یوزڈ ہے، میری طرح 2-4 لڑکے نے استعمال کیا ہے تو یاد رکھ لینا، جو یوزڈ ہے اس کے بچے کبھی متقی پرہیزگار شریف نہیں پیدا ہو سکتے۔ جیسی زمین ویسی فصل، زمین بنجر ہو تو فصل بنجر مری نہیں پیدا ہوتی۔ آم کا پیڑ لگا کے سیب وہاں سے نہیں نکلتا، کٹہل کا پیڑ لگا کے امرود وہاں سے نہیں نکلتا، جیسا درخت ویسا پھل۔ اس لیے لڑکی کا مکھڑا مت دیکھنا، مصطفیٰ نے کہا ہے کہ شادی بیاہ میں چہرہ مت دیکھنا، لا تزوجوہن لحسنہن، صرف حسن دیکھ کے شادی مت کرنا۔ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ الدِّینِ افضل، نبی کہتے ہیں کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ حسن کا رنگ 2-4 ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے اور اخلاق کا رنگ مرد دم تک گہرا ہے۔ دین کا اخلاق کا۔ بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں لٹ رہے ہیں؟ فری فائر، گیم، موبائل۔ مسلمانوں کی لڑکیاں انسٹاگرام پہ
कैसे कैसे नाच रही हैं, काफिर कौमें दंग हैं। जिसके यहाँ जुमा का खिताब है कि ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जिसके यहाँ ईदैन की तकरीर है कि ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जिसके यहाँ दस्तारबंदी के जलसे हैं कि जिसमें कुरान पढ़ के सुनाया जाए ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जहां जहां वाज नहीं है, दूसरों के यहाँ नसीहत नहीं है, दूसरों के यहाँ कुरान जीने का सलीका नहीं है, उनके यहाँ अब बेदारी आ गई, वो आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं। आहा जिंदगी नाम का रिसाला निकल रहा है, जिंदगी कैसे गुजारे वो किताबें पढ़ के अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का सलीका उसको आ गया। और जिस मजहब में हर जुमा के दिन तकरीर फर्ज है, जिस मजहब में हर ईदैन के दिन लंबी तकरीर वाजिब है, जिस मजहब में ईदैन निकाह का खुतबा सुन्नत है, जिस मजहब में 11वीं 12वीं बात का हमेशा तकरीर जरूरी है, महफिले मिलाद सीरतुन नबी के जलसे और हर जलसे में सिर्फ बात क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या फॉरबिडन है क्या परमिटेड है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बता दे। दुनिया में किसी कौम के पास है कि हफ्ता में एक दिन जमा होना है और वहां 10 मिनट समझाना है कि ये करो ये मत करो, ये हलाल है ये हराम है। दुनिया में किसी कौम के पास ये सिस्टम नहीं है। अगर ये सिस्टम है नमाज जुमा की सूरत में तो मुसलमानों के पास मौजूद है। वाह बेशक। बचपन से ही जुमा के दिन सुनते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, झूठ बोलना हराम है, सूद खाना हराम है, शराब पीना हराम है, दूसरों को ठगना हराम है, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना हराम है, अपनी बीवी को सताना जुर्म है, अपने पड़ोसी को सताना हराम है, गीबत करना हराम है, चुगलखोरी हराम है। ये बताएं कि जो बचपन से सुनता है मस्जिदों में, अगर वो चुगलखोर, अगर वो हरामखोर बन जाए, किस कदर फिटम बना और ट्रेजिडी की बात है। ये सिस्टम किसी के पास नहीं है, जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है। मगर आज हालात ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा लड़कियां अगर इंस्टाग्राम पे नाचती हैं मुसलमानों की, सबसे ज्यादा तवाइफ के कोठों पर अगर मुसलमानों की बेची जाती है कोई तवाइफ की सूरत में, वो मुसलमानों की बेटियां हैं। हिंदुस्तान के सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां बंगाल की बेटियां, वो बेटियां दिल्ली के तवाइफ के कोठे पर बेची जाती है। मुसलमानों की बेटियां वो दुबई में लाखों की तादाद में वहां बेची जाती है, कई लाख मुसलमानों की बेटियां। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके यहाँ ईदैन का खुतबा, जुमा का खुतबा, मिलाद की महफिल है, सीरत की महफिल है, दस्तारबंदी की महफिल है, जहाँ सिर्फ हदीस कुरान ही सिखाया जाता है, बच्चों को चटाई पे पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि इसके नौजवान बिगड़े, शराबियों की तादाद दुनिया में अव्वल नंबर पे यहूदी ईसाई के बाद भी मुसलमान है, और सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां तवाइफ के कोठे पे आज जा रही है। ये इतने बदन में आग कैसे लग गई? अभी एक शख्स ने बताया परसों कि एक लड़की है वो भी नाचती है और उसका 70 साल का बुढ़ा बाप भी नाचता है और उसकी बिल्कुल नेकेड और न्यूड पिक्चर साहब नेट पे डाला जाता है और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। आखिर ये क्या हो गया? बच्चे उजड़ गए, बच्चियां उजड़ गई, समाज उजड़ गया। हमने नहीं देखा तुमने आफ्ताब पूना वाला किसी लड़की से प्यार करता है और जब जी भर गया तो 50 टुकड़े में काट के उसको 50 जंगलों में फेंक देता है। नहीं देखा एक मुसलमान की बेटी नागपुर की एक हिंदू ढाबा वाले के पास आई, अपना मजहब छोड़ के शादी करती है और जब उसको निचोड़ लेता वो दरिंदा फिर गला दबा के जबलपुर की नहर में उसकी लाश को फेंक देता है। आए दिन खबरें मिलती है कि मज़ारे पाक पर जितनी औरतें बुढ़ापे में भीख मांग रही हैं, ये वो है जो जवानी के दिनों में मर्जी के मुताबिक वो लव मैरिज किया और 2-4-10 दिन के बाद जब जी भर गया तो अब वह शौहर की तरह जीना चाहता है और उनकी बीवी सोचती है कि अब इनके दिल में मेरे पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तो फिर दोनों में तकरार होती है और निकाह टूटता है। अब जब उन्होंने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने दूसरों को गले लगाया, अब माँ बाप के घर में वो जा नहीं सकती। अब एक रास्ता है, जब तक सेहत है तवाइफ के कोठे पर, और जब ग्राहक आना छोड़ दे बीमार होने के बाद, उम्र ढलने के बाद, तो मज़ारे पाक पर बैठकर 2 टुकड़े के लिए भीख मांगना है। ये कितनी हजार औरतें हैं जो बुढ़ापे में मज़ार पे भीख मांग रही है, जहर खा के मर रही है, और जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक माँ बाप की मर्जी के खिलाफ घर से बाहर निकल के आजादाना ढंग से जीने का फैसला लिया था। अपने बाल बच्चों पे कंट्रोल कीजिए। और मैं मालूम है मौलाना तो किताब करके चला जाएगा, लेकिन रोजाना सुबह शाम रात दिन अपने बच्चों को दीन सिखाना, कुरान सिखाना, आलिमों का महत्व बताना, मदरसे की का महत्व बताना, कॉलेज में पढ़ना 8-5 घंटे
और कुरान हदीस पढ़ना 5 मिनट, स्कूल में पढ़ाना बच्चों को 5 मिनट, वहां से आने के बाद इस्लामी ड्रेस पहना के मस्जिद ले जाना होगा, उसे दीन सिखाना होगा, 5 मिनट के लिए सही उसे कुरान बताना होगा। जिसके घर में डकैतों का आना जाना उसका बेटा चोर हो गया, जिसके घर में चोरों का आना जाना उसका बेटा लुच्चा लफंगा हो गया, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना उसकी बेटियां तवाइफ हो गई। लेकिन जिस घर में आलिमों का आना जाना है, जिस घर में पीरों का आना जाना है, जिस घर में कुरान पढ़ने वालों का आना जाना है, उस घर का ईमान सेफ है, उसका दीन सलामत है, उसकी ज़बान सलामत है। इसे चोरों डकैतों को, ना महरम को अपने घर मत जाने दे। आलिमों को ला, पीरों को ला, ताकि वो सजदा करेगा, 1000 दरूद पढ़ेगा, तेरे बच्चों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा हो गई, अब कोई काफिर तेरी बच्ची का ईमान लूटना चाहा तो तेरी बच्ची उसके चेहरे पे थूक देगी और कहेगी जिंदगी भर मैं कुमारी रह जाऊंगी मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हैदुल्लामा मुफ्ती शेर या रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खूब मकान बनाओ, बच्चे काफिर हो रहे हैं। खूब जमीन खरीदो, गांव में बच्चियां तबाही बन रही है, अपने घर गुजारा, वो हादारी सादारी, लेकिन मेहमान रोजाना आते नहीं हैं। रोजाना कम से कम एक टाइम सही आप जब आप आए घर में तो उस दस्तरखान बिछा के सारे घर के लोग एक साथ मिलकर खाएं, वहां बरकतें नाजिल होती हैं। और फिर खाने से पहले मुस्तफा के एक हदीस सुना दिया जो मौलाना से सुना था जलसे में। मौलाना साहब ये कह रहे थे तब ये बच्चे दीन से जुड़े रहेंगे, वरना ये बताइए कि 4 साल के बाद ये बच्चे अंग्रेजों के स्कूल जा रहे हैं, अगले में टाई डाल रहे हैं, वहां साहब जन गण मन पढ़ करके कृष्णों का प्रेयर वाला सॉन्ग गा रहे हैं और फिर ये मौलाना को अपने लिए बोझ समझ रहे हैं। ये दाढ़ी रखना, इस्लाम टोपी पहनना, इस्लाम बोलना, इसे मौलाना का काम है। बाकी ये सारे फ्री हैं, जिए दुनियादारों की तरह और मर जाएं फरिश्ता जन्नत चले जाएं, ऐसा नहीं होता। हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों को 50 करोड़ रुपए का घर देने से बेहतर है कि अदब का 50 जुमला उसको सिखाता है। ये बात मैं नहीं कहता, जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं उस पैगंबर की हदीस सुनिए। हुजूर क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं मा नहला वालिदुन मिन नुहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। ये हुजूर की हदीस आया है। मकान, घर, गाड़ी, छकड़ा, फिक्स डिपॉजिट के मैं मर जाऊं तो मेरा बच्चा भीख ना मांगे। बेशुमार तुम्हारी तरह करोड़ों लोग हैं जो 1 टका छोड़ के नहीं मरे, उनका बेटा अरबपति के बेटों के मुकाबले में ज्यादा इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। जिसके पास एक बेटा है उसका चेहरा सूखता है, जिसके पास 10 बेटे हैं वो इज्जत के साथ खा पी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, तो इज्जत से रहेंगे। एक बेटे वाले का दिल उड़ा रहता है, अगर ये मरा तो उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। जिसके पास 10 बेटे हैं, अगर 2 बेटा मर भी गया तो 8 बेटे जिंदा है, उसको कोई कम नहीं रहता। एक बेटे वाला जब बेटा मरा तो माँ बाप वो जहर खा के मर जाते हैं, अपने बेटे की लाश पे दम तोड़ जाते हैं। वह गूंगा हो जाता है कि एक बेटा था वो मर गया। 8-10 बेटा है, 5 मारा, 5 बेटा जिंदा है, कोई गम की बात नहीं, 5 लाल मौजूद है। इसलिए हमारा चेहरा सूखा है। एक बेटा है फिर भी चेहरा सूखा है, अब वहां 10 बेटे हैं सब मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अनस को मुस्तफा ने दुआ दे दी, 100 बेटे हो गए और 100 बेटे होने के बाद वो भूखा नहीं रहा। उनके बाग में अल्लाह ने रोजी इतनी दी कि दूसरों का बाग साल में 1 बार फलता था और जनाब अनस का बाग साल में 2 बार फलने लगा। ये मुस्तफा की दुआ थी। 100 बेटे इसलिए कि वहां सीने में अल्लाह की जात पर यकीन है, विश्वास है। गौसे आजम का लंगर खाने वाले गौसे आजम में 4 शादी थी। गौसे आजम के पास 49 औलाद थी, मगर कभी चेहरा सूखा नहीं कि बच्चे को क्या खिलाएंगे। या गौस हमेशा चेहरा हरा रहा और इस शान के साथ 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज आपने पढ़ी। फिर ये 49 बच्चों की परवरिश कैसे हुई? गौसे आजम का जवाब होगा पढ़ कुरान। कुरान कहता है वह मैं यतफक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यकीन बहुत बड़ी दौलत है, एतमाद बहुत बड़ी दौलत है, सब्र बहुत बड़ी दौलत है, कनाअत सबसे बड़ी दौलत है। मौलाना को गाली दे करके अपने बच्चों को काफिर मत बनाओ, मौलाना के खिलाफ बोल करके अपने घर में मुश्रिकाना माहौल मत पैदा करो, मदरसे को बुरा कह के स्कूल कॉलेज का महत्व बच्चों को मत पढ़ाओ। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने वाले सब लोग नहीं पढ़ाते हैं। मदरसे में वह लोग पढ़ाते हैं जिसके दिल और दिमाग में इस्लाम की खिदमत का नशा होता है, या फिर वो निकम्मे किस्म के लोग जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं, चलो इस यतीम खाने में डाल दो।
یتیم خانے میں ڈال دو، کم سے کم بچہ کھائے گا، پلے گا، بڑھے گا اور وہ پڑھے گا۔ دین کی خدمت کا نشہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے پڑھیں اور حق بیانی کر گئے، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔ اور وہ مزدوروں کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور جس کی جمعہ کے دن جب وہ خطاب کرنے مسجد میں جاتا ہے، سامنے ارب پتی بیٹھا ہے، سامنے 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا بیٹھا ہے، اب سامنے گاؤں کا رئیس بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے ایک مزدور کا بچہ جب خطاب کرتا ہے تو وہ رئیس کو متلی ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے تقریر بند کرو، بہت واز بند کرو۔ اگر وہاں ان مزدوروں کے بچے پڑھتے دین سیکھتے، مگر وہاں ان مالداروں کو دین سکھانے کے لیے اسی مالدار کا کوئی بچہ پیدا ہوتا، ارب پتی کا بیٹا عالم بنتا، اگر وہ جمعہ کا خطاب کرتا تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ خاندانی اعتبار سے بھی اس کو روک دے، اس کو منع کرے کہ مت بول، زیادہ ہمیں حق حلال مت سمجھا، زیادہ ہمیں دین مت سکھا، اٹھاؤ ٹائم ہو گیا جمعہ کا۔ اگر وہ شخص مالدار کا بچہ ہوتا تو سارے لوگ ان کی تقریر سنتے کہ وہ 1 گھنٹہ لیٹ سے کرتا، وہ حق بولتا۔ اس لیے کمزور قسم کے بچے مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، اور ان کمزوروں سے دین کا کام نہیں ہو رہا۔ اور جو بچہ جس کی فکر چھوٹی ہو، جس کے پاس علم نہیں ہو، جس کے پاس قرآن حدیث کا گہرا علم نہیں ہو، اور سامنے کالج کا پروفیسر بیٹھا ہے، سامنے انجینئر بیٹھا ہے، سامنے اسلامی کی ہسٹری کا مطالعہ کرنے والا کتاب کا کیڑا بیٹھا ہے، جس کو اسلام کی ہسٹری معلوم، اس کے سامنے ایک معمولی قسم کا مولوی کھڑا ہو گیا، جس کے پاس صحیح جملے نہیں، جس کے پاس صحیح فکر نہیں، جس کے پاس معلومات کی گہرائی نہیں ہے۔ یہ بتائیں یہ مولوی منچ پہ کھڑا ہو کر جمعہ کے دن جب یہ خطاب کرے گا، سامنے اسکول کا اردو کا ٹیچر ہے، سامنے پروفیسر ہے، سامنے انجینئر ہے، سامنے ڈاکٹر ہے، جنہوں نے اسلامک ہسٹری پڑھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جس کی معلومات کشادہ ہے، اس کے سامنے ایک تنگ معلومات رکھنے والا کسی پٹی باتیں ان کے سامنے بولے گا، اور جمعہ کے دن آدھا گھنٹے میں وہ 10 منٹ نعت پڑھے گا، اور پھر کوئی کرامت قول جو الفاظ میں بیان کرے گا۔ یہ انجینئر پہ کیا گزرے گا، یہ ڈاکٹر پہ کیا گزرے گا، یہ پروفیسر پہ کیا گزرے گا، یہ ہائی اسکول کی اردو کے ٹیچر پہ کیا گزرے گا، یہ فارسی کی کیڑے پہ کیا گزرے، فارسی کا جو کیڑا ہے اس معلومات کے خزانے رکھنے والے پہ کیا گزرے گا۔ اس لیے کون بولتا ہے کہ عالم ڈھیر ہو گئے؟ اچھا عالم اپنے بچوں کو بناؤ، مالدار سامنے آ جائیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ انجینئر بن کے 1 لاکھ کما کے وہ عزت نہیں پائے گا تیرا بیٹا جو عالم بننے کے بعد وہاں جنت ملے گی، یہاں عزت ملے گی۔ جب تیرا بیٹا جمعہ کے دن ممبر سے حق بتائے گا، قرآن بولے گا، تو معلوم ہے جب تیرا بیٹا معلومات کی گہرائی میں ڈوب کر اسلام سکھائے گا تو انجینئر نیچے ہوگا، بیرسٹر نیچے ہوگا، لینڈ لارڈ نیچے ہوگا، اور تیرا بچہ ممبر پہ چڑھ کے جب دین سکھائے گا تو یہی تو ہے کہ ممبر انجینئر نیچے، بیرسٹر نیچے، اور دین سکھانے والا ممبر کے اوپر میں ہے۔ یہاں عزت ملے گی، یہاں دستبوسی ہوگی، یہاں دنیا کا مال بھی فراوانی سے ملے گا، یہاں عزت رہے گی، دین کی خدمت ہوگی، اور جب مرے گا تو ایک عالم ربانی کا تو ماں باپ کہلا کے ان کی جنت میں جائے گا، اور تیرا بیٹا مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے مجاہدین اور علماء کی صف میں جنت الفردوس کا راہی اور وصافی ہوگا۔ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو سامنے لاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ انجینئر، ایک بچے کو انجینئر بنا، ایک بچے کو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ عالم بنا، پھر دیکھیں علم دین سیکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ چند غریبوں کے مسکینوں کے بچے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ پڑھنے لکھنے کے بعد مولوی بن جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کہاں سے پیسہ کما لیں تاکہ ہم گھر کے گھاس کو دور کریں، کہاں سے پیسہ کمائیں کہ اپنی نجی زمین خرید لیں، کہاں سے پیسہ کمائیں تاکہ باپ کو مزدوری چھوڑوا دیں، کہاں سے پیسہ لائیں تاکہ ماں جو دوسرے گھر میں پوچھا لگاتی ہے اس کو چھوڑوا دیں۔ تو ساری زندگی اسی زلفے پر ہم کو سوارنے، گھر بنانے، چھوٹی سی زمین خریدنے، چھوٹا سا گھر بنانے، سامنے والے پڑوسی سے مقابلہ کرنے، اسی میں ساری زندگی اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ وہ نہ حق بول پاتا ہے، نہ مطالعہ کر پاتا ہے، نہ علم کی گہرائی میں ڈوب سکتا ہے۔ اسی کو لوگ کہتے ہیں علم ہے، اسی سے لوگ اپنے بچوں کو نفرت دلاتے ہیں، بھلے ہی اس کی شکل جو بھی ہو، پر مدرسے کی تاریخ بڑی روشن ہے، مدرسے کی ہسٹری بڑی روشن ہے۔ It must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. John Davenport کہتے ہیں یہ جو دنیا بھر میں وگیان کا چمتکار ہے، یہ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی کی وجہ سے ہے، یا علم ریاضی کی وجہ سے ہے۔ تحقیقات کے اجالے میں، تحقیقات کی وادی میں غوطہ لگا کر نئی انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد سائنس جوان ہوئی ہے،
زمین پر چلنے والا آسمان پر اڑ رہا ہے، سامنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل ہے جس میں دنیا بھر کی ساری باتیں موجود ہیں، دنیا مٹھی میں ہے۔ یہ دماغ چلا چلا کے 20 سال دماغ چلایا ہے تب موبائل آیا ہے، 20 سال دماغ چلا ہے تب کمپیوٹر آیا ہے، 20 سال دماغ چلایا ہے کسی نے تب جا کے ہوائی جہاز دیا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے موبائل ہے، جیسے چاہو استعمال کرو، مگر یہ موبائل دینے والا 20 سال دماغ چلایا ہے، مجنون پاگل بن کے تنہائی میں رہا ہے، تب جا کے موبائل جیسا نسخہ سامنے آیا ہے۔ وہ دماغ چلایا ہے 20 سال تنہائی میں، نہ کھانا نہ پینا، بلکہ پاگل کی طرح دماغ جلا جلا کے تب دنیا والوں کو کمپیوٹر دیا ہے۔ انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے میڈیٹیشن سے کام لیا، انہوں نے ڈیپ تھنکنگ سے کام لیا، تب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوئی ہے۔ دماغ چلانے کے بعد انہوں نے دیا ہے، اور ہم اس کا کیسا غلط استعمال کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے۔ مگر وہ دانشور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تمام علوم جس کی وجہ سے سائنس جوان ہوئی ہے، یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں، اور عربی مدارس کے علماء یورپ کی سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہے۔ وہ کہتے ہیں the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy۔ جان ڈیونپورٹ کرسچن وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سارے علوم جس کی وجہ سے سائنس جوان ہوئی ہے، یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں، اور عربی مدرسے کے علماء جو اسپین کی زمین میں تھے، جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر تحقیق کرنے، ریسرچ کرنے، علم حاصل کرنے، شکشا گرہن کرنے کا پیغام دیا تھا، ان علماء کی وجہ سے کرسچنوں یہودیوں نے تحقیق کرنا، شکشا گرہن کرنا، پڑھنا پڑھانا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ان لوگوں کو غور و فکر کرنے کا مزاج ملا ہے، اس لیے مدرسے کے عربی علماء یہ سائنسدانوں کے باپ ہیں جنہوں نے سائنس کا راستہ دکھلایا ہے، تحقیق کا دروازہ کھولا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، ڈاکٹر جان ڈیونپورٹ جو یورپ کا بڑا سنجیدہ سلجھا ہوا پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے it must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century، یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ جو 10ویں صدی کے بعد یورپ میں جو علوم جوان ہے، وہ کہتے ہیں has been derived from the Arabian schools، یعنی عربی مدرسوں سے سارے علوم لیے گئے۔ and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یورپ کے سائنس دانوں کا باپ ہے مدرسے کے عالم، جنہوں نے سائنس کو جنم دے کے سائنس کا راستہ دکھلایا ہے۔ یہ مولانا بولے گا تو بولیں گے بڑی چڑھی بات ہے، مولانا نہیں بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے یورپ کا ایک بڑا دانشور جان ڈیونپورٹ۔ وہ اس کا سینہ کھلا ہوا، اس کا سینہ کشادہ ہے، وہ مدرسے کی سچائی کا اعتراف کرتا ہے کہ اس چٹائی نے کیا دیا ہے، اس مدرسے نے کیا دیا ہے دنیا والوں کو، اور آج کا مدرسہ کس حالت میں ہے۔ آہا آہا، رحم و کرم پر بچہ ہے، 40واں کھائے گا، تیجا کھائے گا، یہ صاحب مرنے کا کھانا یہ کھائے گا، یعنی ہم نے اس کو آہا بیچارہ یتیم مسکین سمجھا۔ اور جب یہی مسکین پڑھنے کے بعد جب مسجد کے مصلی پر امامت کرے گا، اس وقت بھی ہم ان کو بے سہارا کہتے ہیں کہ تو میرا کھانا کھاتا ہے، میری تنخواہ لیتا ہے، ہمارے رحم و کرم پہ زندہ رہتا، اگر ذرا سا بھی تم میرے خلاف بولا تو اثر سے پہلے تجھ کو بھگا دوں گا۔ یہ بیچارہ حق کیسے بولے گا؟ یہ بیچارہ تو اپنی نوکری میں لات مار گئی، وہ کیسے بولے گا یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ اس لیے عالم پیدا کر۔ مدرسے کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے، اس مدرسے نے فلاسفر دیا ہے، اس مدرسے نے ویگیانک دیا ہے، اس مدرسے نے دنیا والوں کو ریسرچ کا مزاج دیا ہے۔ قرآن شریف کی آیتیں پڑھیں جس میں علم کا بیان ہے، علم سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، لکھنا، پڑھنا، غور و فکر کرنا، دماغ جلانا، توسم، تفکر، تدبر، تفحص، تعقل، یہ سارے مواد قرآن میں موجود ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ اللہ کہتا ہے they don't see how the camel is created, how the sky is raised, how the mountain is established, how the earth is spread۔ یہ دماغ کیوں نہیں لگاتے کہ بغیر تھمے کے آسمان کیسے کھڑا ہے، یا زمین پانی پر کیسے بچھی ہے، یہ پہاڑ کھوٹا بن کے زمین کو ہلنے سے کیسے روک رہا ہے، یہ ریگستان کا جہاز یا اونٹ کیسے ایک ہفتے کا پانی پیٹ میں لے کے چل رہا ہے۔ یہ سارا مواد قرآن کا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ،
यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इहि लक़ादिर। A man should consider his creation, how is created। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए, पैदा कैसे हुआ है। पहले मिट्टी का पुतला, फिर वह पानी का एक शरीर कतरा, और वही कतरा रीढ़ की हड्डी सीने की हड्डी से निकल के गया माँ की बच्चादानी में, फिर वहां खून का लोथड़ा, फिर उसमें नाक नक्शा, फिर माँ का महदारी खून रोककर उसकी ग़िज़ा का इंतजाम, फिर 9 महीने के बाद माँ की शर्मगा से बाहर निकाला। एक अजूबा इंसान, एक अजूबा मखलूक कायनात में जितनी भी चीजें हैं सब में शाहकार है ये इंसान। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकलीफ में सबसे शाहकार तकलीफ है इस इंसान की तकलीफ। जिसकी ज़बान लाजवाब, जिसकी आंख लाजवाब, जिसके हाथ पांव लाजवाब, जिसकी अकल फहम लाजवाब, ये अजूबा इंसान ज़लील कतरे पानी से पैदा किया ताकि तभी तुम्हारे दिमाग में मकान, दुकान, गाड़ी, छकरा, खरबों रुपए का घमंड पैदा हो तो फौरन अपनी पैदाइश के इतिहास को पढ़ लेना कि तेरी पैदाइश नापाक कतरे से, तेरी पैदाइश एक ज़लील कतरे से जो शर्मगा से निकलता है। जब भी घमंड पैदा हो कि मैं हूँ, जहां देखेगा अपनी पैदाइश का ज़लील कतरा, नापाक कतरा, तो तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, तेरी पेशानी झुक जाएगी, तू कहेगा मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे पैदा करने वाला खुदा तू ही सब कुछ है, वह कुछ नहीं। ये फिक्र पैदा होगी जब बंदा रिसर्च करेगा। क्योंकि जब बंदा कुरान नहीं पढ़ेगा तो बोलेगा मैं मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा बच्चा, मेरी औलाद, मेरा समाज, मेरा खानदान, मैं अंसारी, मैं जोराहा, मैं नदा, मैं शेख, मैं पठान, मैं फला, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, मैं हिंदुस्तानी। यहाँ पंजाबी खूब करो, मैं पंजाबी, मैं बिहारी, मैं उत्तर प्रदेशी, मैं उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये बंगाल, ये उड़ीसा, ये झारखंड, यहाँ बोलो। और अरब में सारे हिंदुस्तानी हिंदी मिस्कीन कहलाते हैं। यहाँ घमंड करो मैं पंजाबी, और अरब में हिंदी मिस्कीन। यहाँ घमंड करो मैं उत्तर प्रदेशी, अरब में हिंदी मिस्कीन। वहां नहीं बोलता कि बिहार का उत्तर प्रदेश का है, वहां बोलता हिंदुस्तानी है, इंडियन है या इंडियन बेगर है। ये हिंदुस्तानी मिस्कीन है जो अपना मुल्क छोड़कर मेरे यहाँ मजदूरी करने आया है। इसमें ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। ना इंडियन, ना पाकिस्तानी, ना अल्जीरियन, ना तुर्किश, ना हिंदुस्तान के अंदर बिहारी, ना पंजाबी, ना गुजराती, ना मराठी, वरना आपस में लड़ाई करके मर जाएगा, तेरा वजूद मिट जाएगा। इस्लाम इस पे जोर नहीं देता कि तू गोरा है या काला, तू पंजाबी है या गुजराती, तू अरबी है या अजमी। इस्लाम कहता है अनडाउटेडली नियर अल्लाह who is respectable, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अगर कोई देहाती अल्लाह से डरने वाला हो, गुनाह से बचने वाला हो, तो वह एक महानगर में पैदा होने वाले से लाखों गुना बेहतर है। कि अल्लाह चेहरा नहीं देखता, अल्लाह किरदार, कैरेक्टर, स्वभाव को देखता है। हम लोग लड़ रहे हैं किसमें? ये पंजाबी है, ये देहाती है, ये गुजराती है, ये मराठी है, हम बिहारी हैं, ये झारखंडी है या बंगाली है। मर जाओ, तुमसे बेहतर तो सरोजनी नायडू के पास अकल है। वह हिंदू ब्राह्मण औरत थी, वह बोलती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वो औरत हिंदू ब्राह्मण औरत कहती है जमहूरियत, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी कहाँ है? 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों को जब मैं देखती हूँ हैरत में पड़ जाती हूँ। अमीर, गरीब, काला, गोरा, अरबी, अजमी सब एक सफ में जब खड़ा हो जाता है तो वो कहती है सबसे बेहतरीन जमहूरियत का नमूना 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो कहते हैं ये है डेमोक्रेसी, ये है सिमिलैरिटी, ये है फ्रेटर्निटी, ये है ब्रदरहुड, ये है आदमियत, ये है इंसानियत। जहां रंग नहीं, जहां एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम का पूरे इम्तियाज है। और तुमने क्या कर दिया? मैं शेख, मैं पठान, मैं जोराहा, मैं उत्तर प्रदेशी, ये बिहारी, ये झारखंडी, मैं सैयद, ये शेख, ये पठान, ये दौलतमंद, ये अमीर, ये गरीब सब मिटा दे। जब बिलाल जैसा काला ईमान
ایمان اور عمل کا دھنی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قریش کا سردار اور امام بنا دیتا ہے. Allah does not see your face, Allah does not see your outward position, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your intention, Allah sees your deeds, Allah sees your character. Allah نہیں دیکھتا تمہارا چہرہ, تمہاری دولت, اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے, تمہارا کردار دیکھتا ہے, تمہارے احوال دیکھتا ہے. جو جتنا زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک قابل احترام. یہ ہے اسلام, یہ سکھاتا ہے اسلام. اب جب تک اس کو نہیں سیکھے گا گھر تو اجڑے گا, سوچ تو اجڑے گی. آنے والے دن میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا, پریشان ہے. تم لوٹے گا, تم اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کاٹا جائے گا, تو اگر قرآن نہیں پڑھتا ہے تو تجھ کو گٹر میں ڈالا جائے گا, تو اگر اللہ پر یقین نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ تو بچ جائے گا اور کافروں کا تلوا چاٹ اس کا پاخانہ کھا کر کے اور تم لمبا زندہ رہ جائے گا. نہیں رہے گا تو زندہ, موت تو آنی ہے. جب موت آنی ہے تو تلوا چٹائی کیوں کرنے کا. اللہ رب العزت کی عبادت کر, حالت سجدہ میں گردن کٹ گئی تو جنت کا اعلیٰ مقام اللہ تجھے عطا فرما دے گا. اگر کافروں کا تلوا بھی چاٹے گا, اس کا پاخانہ چاٹے گا تو لمبی زندگی نہیں ملے گی, عزت کی زندگی نہیں ملے گی. مصطفیٰ کی غلامی کر اور عزت کی موت مر, اور گیدڑوں کی طرح 100 سال جینے سے بہتر ہے کہ شیر کی ایک دن کی طرح زندگی گزار. ایک دن کی زندگی شیر کی ہزاروں سال کی گیدڑوں کی زندگی سے بہتر ہے. ایک دن کی مومنانہ زندگی حالت کفر کی 1,00,000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. یہی سکھاتا ہے قرآن, یہی سکھاتی ہے حدیث. اور جہاں تک تم کہتا ہے کہ آنے والا مستقبل ہمارا کیسا ہے پتہ نہیں, سنو غور سے, یہ قرآن کا معجزہ سنو, یہ قرآن پاک کا اعجاز سنو. تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کا ایک پروفیسر ڈاکٹر میکارٹک ٹیجاسن, بہت بڑا ریسرچر, وہ صاحب ناستک, اللہ پر یقین ہی نہیں تھا اس کا, کوئی اللہ نہیں ہے, بس ایک ناستک ٹائپ کا آدمی تھا جیسے آج کل اکثر لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ پر یقین کمزور ہو گیا, ہاں ہاں اللہ ہے, بس مگر دل میں یہ ہے کہ اب سچ بولوں تو کھاؤں گا کیسے, جھوٹ نہیں بولوں تو پیسہ آئے گا کیسے. زبان سے بولتا ہے کہ اللہ ہے, یہ زبانی کام نہیں, زبان پہ تالا لگا لے, دل بولے کہ اللہ ہے. چاہے 1000 بال بچے بھوکے مر جائیں مگر میں حرام راستے کو نہیں چنوں گا, زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤں گا, چاہے بچے ہمارے مر کیوں نہ جائیں. یہ پیغام غوث اعظم نے دیا تھا طالب علمی کے زمانے میں. 40 سکے سونے کے ڈکیتوں کے سامنے رکھ دیے. ڈکیتوں نے بولا ایسی محفوظ جگہ پہ سونا تھا کہ تو اگر بولتا نہیں ہے میرے پاس تو میں ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں نکال سکتا تھا. غوث اعظم کے تیور نے اسے بتایا یہ 40 سکوں کی حیثیت کیا ہے کہ میں اپنی زبان کو جھوٹ سے میں آلودہ کروں. تیور غوث اعظم کہتا تھا 40 پہاڑ بھی گولڈ کا کوئی مجھے دے اور کہے عبد القادر جھوٹ بول یا سونے کا پہاڑ تجھے دے دیا جائے گا. غوث اعظم نے تیور سے بتایا ان پہاڑوں پہ عبد القادر تھوک دے گا مگر زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کرے گا. یہ ہے تیور غوث اعظم, یہ ہے غوث اعظم کا کردار, کیریکٹر. لنگر ہے غوث اعظم کا, اور صاحب اس کے بعد کیریکٹر ہی نہیں. غوث اعظم کا صرف لنگر کھانا ہے اور توشہ قادریہ کھانا ہے اور صاحب لنگر کھانا ہے تاکہ دولت بڑھے اور ملیدہ کھائیں, اچھا کھائیں, نہیں ملے گا. بلکہ کردار, کیریکٹر اسلام زور دیتا ہے. روزانہ اپنے گھر میں بولنا ہوگا. جب آپ ڈیلی بولیں گے انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, پروفیسر بنو, پیسہ کماؤ, تو بچے کے دماغ میں پیسے کا جنون تو چڑھ ہی جائے گا. اگر ڈیلی بولیں گے مومن بنو, نمازی بنو, جنتی بنو, نیک بنو, کل موت آئے گی کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا, جنت ملے گی, اللہ کو مانو, اور ڈیلی بولیں گے تو بچے کے دماغ میں آخرت کی بات آئے گی. اور جب آخرت کی بات آ گئی وہ ڈی ایم بن کے ایمان کا لٹیرا نہیں بنے گا, ڈی ایم کے دفتر کو اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا دے گا. اس کی زبان پہ بھی اسلام, قرآن کی باتیں آئیں گی, اس کی زبان پہ بھی, اس کی زبان پہ بھی اسلام کی باتیں, اسلام مبلغ بن جائے گا. چونکہ دماغ میں جیسی باتیں ماں باپ بچوں کے دماغ میں بیٹھاتا ہے یہ باتیں مرتے دم تک دماغ سے نہیں نکلتی ہیں. ہم لوگ بھی بچپن میں ماں باپ سے جو باتیں سنے ہیں آج تک, آج سے 50 سال پہلے کی باتیں وہ بھی دماغ میں معلوم ہے. اور جو بچے آپ کے ہو رہے ہیں ان بچوں کو اگر آپ جو ابھی بتائیں گے یہ مرتے دم تک وہ بچے پتھر کی لکیر سمجھ کر اپنے سینے میں اس کو جذب کر لیں گے. اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اچھی باتیں بولیں, اپنے بچوں کے سامنے حدیث بولیے, اپنے بچوں کے سامنے جو قرآن سن رہے ہیں اس کو سنیں. میکارٹک ٹیجاسن ناستک, کوئی اللہ نہیں ہے مگر وہ علم حاصل کیا, پڑھا لکھا, ویگیانک بنا. وہ چاہتا تھا کہ میں کئی نئی نئی باتیں دنیا والوں کے سامنے رکھوں, لوگ جان جائیں کہ میں بہت بڑا ودوان ہوں, بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں. انہوں نے اپنے حساب سے ریسرچ کی ایک نئی چیز جو آج تک کوئی نہیں کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ بہت ساری زمین پہ سارے ویگیانکوں نے کام کیا ہے، ایک زمین ہے اس پر کسی نے نہیں کیا، میں اس پہ کروں گا۔ انہوں نے کاپی قلم لیا، دماغ جلایا اور تحقیق کی، موٹی موٹی کتاب لکھ دی۔ وہ کتاب کیا تھی؟ جیسے کسی نے ہارٹ پہ لکھا، ہارٹ پہ لکھا، بلڈ سرکولیشن پہ لکھا، برین پہ لکھا، نرو سسٹم پہ لکھا، لیور سسٹم پہ لکھا، کسی نے آرٹریٹیز پہ لکھا، یہ سب پہ لکھا، مگر ایک پوائنٹ تھا جس پہ آج تک کسی نے نہیں لکھا کہ درد فیلنگ آف پین چمڑی میں ہوتا ہے یا گوشت میں ہوتا ہے یا ہڈی میں ہوتا ہے۔ کسی نے اس زمین کو ٹچ نہیں کیا۔ میگاٹیک تیجاسن کہا کہ میں اس زمین کو ٹچ کروں گا، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے یا گوشت میں ہوتا ہے یا ہڈی میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا۔ چونکہ ہم لوگ تو کھائیں پیئیں مر جائیں، لیکن جو علم دوست ہیں وہ سب پوائنٹ پہ غور کرتے رہتے ہیں کہ زمین کیسے ہے، آسمان کیسے کھڑا ہے، پہاڑ کا چیز ہے، ندی نالا کیا ہے، جھرنا کیا ہے، درخت کیا ہے، آکسیجن کیا ہے، کس درخت میں کیا کوالٹی ہے، سیب کشمیر میں ہماچل میں کیوں ہے، بہار میں دھان کیوں ہے، آم بنگال میں کیوں ہے، کپاس مہاراشٹر میں کیوں ہے، پنجاب میں گیہوں کیوں ہے، وہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ جو پڑھنے والے لوگ ہیں ریسرچ کرتے ہیں، دماغ ان کا شاد ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے، اس کا علم اسے ایک عجیب ٹائپ کا انسان بنا دیتا ہے۔ اور جس کی نظر صرف صبح اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، 2 ٹکا کمانا ہے، کھانا پینا ہے، مر جانا ہے، وہ کیا جانے پہاڑ کی بات، ڈیزرٹ کی بات، جھرنے کی بات، ماؤنٹین کی بات، یہ ساری باتیں وگیان میں جمع ہے۔ جس گاڑی پہ چلتا ہوں، جس سائیکل پہ چلتا ہوں، کسی ہندوستانی نے نہیں بنایا۔ یہ سائیکل دینے والا وہ یورپ کا دانشور سائنسداں ہے، ہوائی جہاز دینے والا یورپ کا سائنسداں ہے، ٹرین دینے والا یورپ کا سائنسداں ہے، کمپیوٹر موبائل دینے والا یورپ کا سائنسداں ہے۔ تو سائیکل، موٹر سائیکل، 3 ویلر، انجن، ہوائی جہاز، ٹرین، یہ ساری چیزیں اسی یورپ سے آئی ہیں، جس یورپ کی وجہ سے آج ہم سڑکوں پہ اپنی گاڑیوں کو دوڑا رہے ہیں۔ تو وہاں ایک دانشور یہاں کے ہزاروں دانشور پہ بھاری ہے، اور پھر وہ لوگ دماغ جلایا ہے، تب ہوائی جہاز دیا، تب ہمارے جیسے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا کے دلی سے جدہ کا سفر کر کے، حج کا سفر کر کے واپس آتے ہیں۔ مگر وہ سواری کس نے دی؟ وہ یورپ کا 2 یہودی بھائی، کرسچن بھائی، ڈاکٹر رائٹ برادرز نے، دونوں بھائیوں نے مل کے دماغ جلا دیا ہے۔ تو وہ دماغ جلاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا 2 بھائی ایک دوسرے کو خنجر دکھانے، بھونکنے، لڑائی کرنے میں لگا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ دونوں بھائی آپس میں ایک بالشت زمین کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ میرا ایک بالشت زمین، اگر تو اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر تو لے ہی لے گا ایک بالشت زمین تو کون سا تیرا ادھار ہو جائے گا؟ بڑا سینہ کوئی نہیں رکھنا چاہتا، نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، جیل چلے جائیں گے، مگر نہیں چھوڑیں گے۔ یہی ساری باتیں، چھوٹے لوگ چھوٹا دماغ، جس کے پاس بڑا دماغ ہو وہ بڑی باتوں پہ نظر رکھتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر نہیں رکھتا ہے۔ ایک یہ گدی نشی بنے گا، ہم گدی نشی بنیں گے، کورٹ میں چلے جائیں گے، کچہری میں جائیں گے، 10 سال مقدمہ لڑیں گے، ابھی تو دونوں بھائی مر جائیں گے، وہ گدی اپنی جگہ رہ جائے گی، اور یہ دونوں ساری زندگی بھائی کی محبت کے مزے سے ناآشنا رہے، اور کیس لڑتے رہے، اور دونوں مرے، اور گدی خالی کی خالی رہ گئی۔ یہ خانقاہوں میں گدی نشینی کی جنگ ہے، گاؤں دیہات میں ایک بالشت زمین کی جنگ ہے، سسر سے جنگ، رشتہ دار سے جنگ، بھائی سے جنگ، بہنوئی سے جنگ، پڑوسی سے جنگ، پھوپھی سے جنگ، خالہ سے جنگ، یہ ساری جنگ ہے۔ اور یہ کیا انسان ہے کہ جانور ہے؟ جنگ میں کیوں جی رہے ہو؟ جنگ کرنا اسلام کی خاطر جنگ کر، شہادت کی موت پر کیا پڑوسی سے جنگ کرتا ہے، کیا اپنے بھائی سے جنگ کر رہا ہے، کیا اس سے منہ پھلا رہا ہے، کیا اس سے ناپاک بولنے کی قسم کھا رہا ہے؟ یہ نفرتوں کے ماحول میں جیتا ہے وہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو حدیث نہیں پڑھتا ہے، جو اسلام نہیں جانتا ہے، اسی طرح کی طرح کھٹیا کی طرح لڑتا رہتا ہے، اور دونوں مر جاتا ہے، اور دونوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پتہ چلا کہ زندگی بالکل ایک فضول کام کے نظر ہو گئی، کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کوئی حاصل نہیں۔ ڈاکٹر میگاٹیک تیجاسن دماغ جلا کے سوچتا کیسے میں ایک نئی چیز دنیا میں لانچ کروں، نئی چیز دنیا والوں کو دوں۔ دماغ جلا کے اس نئی فکر پہ پہنچا، کتاب لکھی، کہا ہاں واقعی کوئی آج تک ہم سے پہلے نہیں بتایا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے یا ہڈی یا گوشت میں۔ میں پہلا آدمی ہوں جس نے ریسرچ کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ فیلنگ آف پین چمڑے میں ہوتا ہے، آگے گوشت میں نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے تجربہ بتایا، پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا، چونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کھانے پینے والا آدمی وہ کون کیا لکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون آسمان پہ اڑ رہا ہے، کون سمندر میں 3 مہینے سے غوطہ لگا کے نئے نئے علوم حاصل کر رہا ہے۔ ہم کو کیا معلوم، ہم کو تو لڑنے سے فرصت ہی کہاں ہے کہ
ہم علم سیکھیں اور کیا کیا تحقیقات ہو رہی اس کو ہم جانیں. بس یہی دیکھا اتنا جانا بس اسی میں مر گئے اور چلے گئے اور پتہ ہی نہ چلا کہ دنیا میں کیا ہوا. میگاٹیک ٹیجرسن کی شہرت بھی دنیا بھر میں. انہوں نے ایک عجوبہ چیز دنیا کو بتایا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں گاہے بگاہے اسلام اور سائنس کے ٹاپک پہ سیمینار ہوتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے. گاہے بگاہے سیمینار ہوتا ہے, اسلام کی عظمت بتائی جاتی ہے, قرآن حدیث نے کس میٹر پہ کیا بولا ہے اور سائنسداں کیا بول رہے ہیں اس میٹر پہ تبصرہ ہوتا ہے. چنانچہ وہاں میٹنگ ہوئی, میگاٹیک تیجاسن جی بھی وہاں آ گئے اور اس میں دنیا بھر کے سائنسدانوں کو دعوت دی گئی. ڈاکٹر میگاٹیک تیجاسن جی کو دعوت دی گئی آپ کھڑے ہو کر اپنی تحقیق کو بیان کریں. انہوں نے اپنی تحقیق کو بیان کیا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے, ہڈی گوشت میں نہیں. یہ ہے میری کتاب, یہ ہے میری ریسرچ, یہ ہے میری زندگی کی محنتوں کا نچوڑ. ان کو داد دیا گیا, سراہا گیا, بڑی محنتیں کی, بڑا اچھا ریسرچ کیا, آپ نے دنیا والوں کو بتایا. بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد آپ کا. ایک شخص اسلامک اسکالر کھڑا ہوا, کہا میگاٹیک تیجاسن نے جو کچھ کہا آپ لوگوں نے سن لیا کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ تحقیق کی کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. اس کے پہلے کسی کو بھنک نہ لگی تھی. میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہوں, وہ دانشور بولا, کہ سارے لوگ سنیں, میگاٹیک تیجاسن جی بھی سنیں. یہ قرآن 1400 سال پہلے دنیا میں نازل ہوئی ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کسی بندے میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی طرح ایک آیت کو لا سکے. یہ قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لیے رہے گا. کیوں بم گراتا ہے کہ مسلمانوں کو مار دیں گے تو پھر مسلمان ختم ہو جائے گا, پھر ہم لوگ دنیا پہ چھا جائیں گے. کیا یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے مسلمانوں کو مار کر کے, مٹا کر کے اپنی سلطنت حکمرانی؟ قرآن کی ایک آیت کا جواب لے آؤ. بڑے دانشور, بڑے مفکر, بڑے تھنکر, بڑے ویدوان, بڑے ویگیانک اور بڑے علم فن کا شہرہ ہے تیرے ملک میں. لاؤ امریکن کوئی ویدوان کو اعطینا الکوثر کا جواب لے آؤ. مسلمان کو بولو کہ ہم نے آپ کے قرآن کے چیلنج کا جواب دے دیا ہے. اب اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سر چڑھ کے مت بولنا کہ ہمارا قرآن لاجواب ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. قیامت تک نہیں ہو پائے گا. سارے جنات انسان جمع ہو جائیں, اس قرآن کا جواب نہیں لے پائے گا. ڈاکٹر میگاٹیک تیجاسن پہلا آدمی تھا جس نے یہ بتایا. دانشور نے کہا قرآن شریف اللہ کا کلام ہے, یہ فیکٹ ہے, اس میں کوئی مکسنگ نہیں, کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی ملانے کی ہمت تک نہیں کر سکتا ہے. یہ قرآن ہے جو میری حقانیت کا اعلان کر رہا ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام, چاہے عربی زبان کے ماہر, یہ 27 سے زیادہ ممالک ہیں عرب کنٹریز کے, یہ سارے لوگ مل کر اپنے ویدوان کو جو مانگے پیٹ سے ہی عربی زبان جانتے ہیں, وہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہے. عربی زبان میں اس کا جواب دے دے. تو عربی و نسل عرب میں پیدا ہوا ہے, کسی کے پاس جواب نہیں. عرب کے لوگ 24 گھنٹے عربی بولتے ہیں, مگر جب قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں میری جو مربجہ عربی ہے اس کا قرآن سے کیا لینا دینا. تمام جامعیت, تمام فصاحت, تمام بلاغت اگر کہیں جمع ہے وہ اللہ کے کلام میں. عرب کے لوگ تو عربی بولتے ہیں 24 گھنٹے, مگر وہ جب قرآن کی عربی پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں, مست و بے خود ہو جاتے ہیں. کہاں ان کی عربی اور کہاں قرآن پاک کی عربی. قرآن پاک کی زبان کوئی لینا دینا نہیں, یہ فصیح. اور آج 1400 سال کے بعد ہر زبان ماڈرن ہو گئی. انگریزی 2 کاموں میں ماڈرن